ہم تھوڑی سی سیرت پڑھیں گے، اور سیرت میں بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا آج اسراء اور معراج کا ہے. اور سیرت بھی بہت ہی کم لوگ اٹینڈ کرتے ہیں. اللہ سب کو توفیق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا، کہ اسی میں نجات ہے. سمجھا ہی سکتا ہے انسان. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. پچھلی دفعہ ہم نے کیا ٹاپک پڑھا تھا پچھلی دفعہ؟ جی پچھلی دفعہ کیا ٹاپک پڑھا تھا؟ شق القمر کا سفر طائف، چاند کے دو ٹکڑے طائف. جی، اور نشانیوں کی طلب مشرکین کی طرف سے. شق القمر. ہاں، اور پھر آپ کی بہت بڑی نشانی اللہ کی طرف سے دکھانا، شق القمر کا واقعہ، چاند کا 2 ٹکڑے. آگے جو ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسراء اور معراج. اسراء اور معراج، تو یہ 2 چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لیں. اسراء سے مراد کیا ہے؟ اس 2 پورشن تھی نا معراج کے. اسراء سے مراد کیا ہے؟ راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، مسجد اقصی. 2 پورشن پہ ہوا تھا نا آپ کا جانا آسمانوں پر. پہلے کیا تھا؟ راتوں رات آپ کہاں گئے تھے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو اس سے مراد اسراء لیا جاتا ہے، پہلا پورشن. اور اسراء کا ورڈ جو ہے نا وہ سرا یسری اسراء سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت سفر کرنا. سرا یسری کے معنی ہوتے ہیں اسراء، رات کے وقت سفر کرنا. رات کے وقت. تو پہلا پورشن کیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے. راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جانا. اور معراج دوسرا اگلا پارٹ ہے آپ کے سفر کا. معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا، آسمانوں پہ. اور معراج کا ورڈ جو ہے وہ ارجا سے، ارجا یارجو معراج، این ریجیم، عروج جس سے ہوتا ہے نا. ارجا جو ہے وہ اسٹیپ اوور کرنے کو بھی کہتے ہیں، اوپر چڑھنے کو. تو معراج یعنی عروج حاصل کرنا، عالم بالا میں تشریف لے جانا. اور معراج سے دوسرا پورشن مراد ہوتا ہے یعنی مسجد اقصی سے آسمانوں تک جانا. اسراء کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا. اور معراج کیا ہے؟ مسجد اقصی سے عالم بالا کا سفر. ٹھیک ہو گیا؟ یاد رکھیں کہ یہ واقعہ جسم اور روح کے سمیت پیش آیا. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب واب نہیں دیکھا تھا، پورے جسم اور روح کے سمیت آپ کو یہ دونوں سفر کرائے گئے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسراء کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے. سورہ اسراء کی آیات ہیں، شروع کی ہیں یہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے. کس کے گرد برکت رکھی ہے؟ مسجد اقصی کے گرد، بیت المقدس میں. اور کیوں لے گیا وہ اپنے بندے کو؟ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. لنریہ آیاتہ، یہ سفر کیوں کرایا گیا 2 پورشنز میں؟ کیونکہ تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو مسجد اقصی کا اس میں ذکر ہے. اور مسجد اقصی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے مسجد حرام کے بعد بہت ہی محبوب مسجد ہے، اور بہت سارے انبیاء کا مسکن اور مرکب مرحا ہے یہ بیت المقدس. تو یہ آیات جو ہیں سورہ اسراء کی، یہ اسراء کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے معراج کا واقعہ. اور سورہ نجم آپ کھول کے دیکھیے گا 7ویں سے 18ویں آیت تک کہ اس میں معراج کے واقعے کا ذکر ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سورہ نجم کی آیات ہیں اس میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ معراج کے ما سوا ہے. یعنی کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ معراج کے علاوہ بھی کچھ اور بھی وہاں پر ہوا تھا جس کا وہاں پر ذکر ہے. لیکن جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ معراج کے بارے میں سورہ نجم میں ذکر کیا گیا ہے. اسراء اور معراج کے وقت میں اختلاف ہے. چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، یعنی جب آپ کو نبوت ملی اسی سال معراج کا واقعہ پیش آیا. ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں پیش آیا، اور ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب
سن 10 نبوت میں پیش آیا. اس میں سب سے زیادہ جو راجح قول ہے وہ سن 5 کا ہے نبوت کا ہے. ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں یہ واقعہ پیش آیا, اور ایک قول یہ ہے کہ محرم, اور ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں پیش آیا. جب بھی پیش آیا پیش تو آیا ہے نا. ایمان ہمارا یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے جسم اور روح سمیت دیکھا اور یہ سفر کیا. واقعے کی تفصیلات کے مطابق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے. اب خلاصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس میں کچھ باتیں میں آپ کو کہیں اور سے بھی بتاؤں گی تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے. براق کیا تھا؟ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت تیز رفتار ہے. کھر اس کے پیر کو کہتے ہیں, نگاہ کا آخری مقام, یعنی بہت اسپیڈی جانور ہے. تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے براق لے کر. کہاں تشریف لائے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں یعنی ان کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے. اچھا, اب یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں اور بھی ایک دو باتیں آتی ہیں. وہ کیا ہے کہ لے جانے سے پہلے جو تھے آپ کو مسجد حرام کے اندر, جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا دوبارہ سینہ چاک کیا. ایک تو آپ کے بچپن میں کیا گیا تھا نا, اور صاف کیا گیا تھا اس کو آب زمزم سے. دوبارہ سینہ چاک کیا گیا, اور اس میں سے جو شیطان کا حصہ نکال کر اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا. یہ دوبارہ یہ چیز کی گئی, یہ بہت ساری تفاسیر میں لکھا ہوا ہے, دوبارہ یہ چیز کی گئی دوسری مرتبہ. اور ایک اور حدیث میں روایت میں آتا ہے جو حضرت انس سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک براق لائے تھے جس پر زین بھی لگی ہوئی تھی, یعنی اس کے اوپر باقاعدہ وہ پریپیئرڈ تھا اچھے طریقے سے آپ کی سواری کے لیے. تو جب آپ اس پر بیٹھنے لگے تو براق شوخی اس نے کرنے لگا. شوخی کرنے لگا یعنی ایسے ہی تھوڑا اچھل کود کرنے لگا شرارت میں. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم پر بیٹھنے والے ان سے معزز دنیا میں کوئی بھی نہ ہوا. تو براق کو پسینہ آ گیا. بہرحال یہ براق تھا اور آپ کے سینے کو حکمت اور ایمان سے بھرا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے, مسجد اقصی. اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا. جہاں انبیاء ہمیشہ, انبیاء بہت سارا بیت المقدس میں رہے ہیں نا آس پاس, اور مسجد اقصی میں آتے جانا, ان کا آنا جانا. تو وہاں پر براق کو باندھ دیا. پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اب اس میں کیا ہے, 2 رکعت نماز کون سی تھی؟ تحیت المسجد تھی. مسجد میں داخل ہو کے داہیہ ہوتا ہے نا, اس کی 2 رکعت نماز آپ پڑھیں, اور انبیاء کی امامت فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روح کو وہاں حاضر کیا اور آپ نے ان کی امامت فرمائی. اور یہ کس بات کا اشارت ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں, سردار الانبیاء ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے. یہی مسجد اقصی میں آسمانوں پر لے جانے سے پہلے آپ کے پاس 3 برتن لائے. 3 برتنوں میں کیا تھا؟ ایک میں شراب تھی, دوسرے میں دودھ تھا, اور تیسرے میں شہد تھا. تو آپ کو آپشن دی گئی کہ آپ جو پسند فرمائے وہ پی لیں. تو آپ نے, اچھا شراب عربی میں جو ہے وہ ویسے مشروب کو کہتے ہیں, تو آپ نے دودھ کو پسند فرمایا. تو حضرت جبرائیل نے اس پر فرمایا کہ آپ نے فطرت پائی ہے تو آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوگی اور آپ کی امت کو بھی ہدایت نصیب ہوگی. اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اب یہاں پر کچھ باتیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ دودھ جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے, اور دودھ پینا سنت بھی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دودھ جو ہے اس کو پسند کرنا, اس کو استعمال کرنا عین فطرت ہے. انہوں نے کہا آپ نے فطرت پائی ہے, یعنی ایک فطری طریقہ ہے نا انرجی حاصل کرنے کا. اور دودھ ویسے بھی ایک مکمل غذا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا نا. اور سفر معراج سے پہلے یعنی اوپر لے جانے سے پہلے آپ کو دودھ پیش کیا گیا. کیوں؟ ایک تو انرجی کے لیے کیا گیا کہ آپ اتنے لمبے اتنے زبردست سفر پہ جانے والے تھے. اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں دودھ کے بارے میں کہ آپ کو دودھ بہت پسند تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا
کہ کھانے پینے میں دودھ کی کفایت کسی اور چیز سے بھی ہو سکتی، یعنی دودھ جتنا مکمل غذا ہے اتنا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ دودھ جو شخص کوئی کسی کو ہدیہ دے، مثلاً سونا چاندی یا مشکیزہ، یا کسی کو دودھ پلا دے، تو یہ ایسا ہے جیسے غلام آزاد کر دے، یعنی کسی کو دودھ کا تحفہ دینا، دودھ پلانا کیسا ہے؟ جیسے غلام آزاد کر دے۔ تو یہ اس طرح سے ہے۔ اور ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ دودھ کا تحفہ جو ہے وہ لوٹایا نہ جائے۔ تو دودھ سنت کا طریقہ ہے، آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، اور جب ہجرت مدینہ کا جو سفر تھا نا، اس کے درمیان بھی آپ ہجرت مدینہ کا سفر پڑھیں گے کہ آپ نے ڈفرینٹ جگہ پر رک کے دودھ پر گزارا کیا تھا، دودھ پیتے رہے تھے، غار کے اندر بھی، غار ثور میں بھی، اور اس کے بعد بھی۔ اور ایک اور بہت اہم بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ فطرت اور ہدایت کا گہرا تعلق ہے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ نے دودھ پسند فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فطرت پائی ہے، اور آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوگی، کیونکہ آپ فطرت کی طرف چل رہے ہیں، فطرت کی رہنمائی کے اوپر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوگی اور آپ کی امت کو بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ فطرت اور ہدایت کا گہرا تعلق ہے۔ گہرا تعلق کیسے؟ انسان کی فطرت میں اللہ کی پہچان موجود ہے نا، عہد الست کر کے آئے۔ تو جتنا انسان اپنی فطرت کو ایلابوریٹ کرتا ہے، جتنا فطرت سے قریب رہتا ہے، نیچر کے قریب رہتا ہے، اتنی زیادہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ ڈفرینٹ آسمان ہے نا، 7 آسمان ہے، تو پہلے آسمان سے اب معراج کا سفر شروع ہوا آپ کا۔ تو پہلے آسمان کے قریب جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے دروازے ہیں نا جو بند رہتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں کھلتے، یہ بھی قرآن میں آئے گا، تو آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ اب یہاں بھی میں آپ کو الگ سے بتا رہی ہوں کہ حریق المختوم میں لکھا ہے کہ پہلے جو دروازے کا دربان ہے پہلے آسمان کا، اس نے پوچھا کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کو تو پہچانتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے پھر بھی پوچھا کہ وہ خود آئے ہیں یا بلوائے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلوائے گئے ہیں۔ تو پھر اس نے دروازہ کھولا، اور پہلے آسمان میں آپ نے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ایک گروہ دیکھا آپ نے، جب انہیں وہ دیکھتے تو مسکراتے، تو یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور ان کے بائیں جانب ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، تو یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ پھر دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں یعنی دوسرے آسمان میں 2 خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا، اور انہیں سلام کیا۔ حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ تھے، اور حضرت زکریا جو تھے وہ حضرت مریم کے خالو تھے، جنہوں نے ان کی کفالت کی تھی۔ تو دونوں خالہ زاد ہو گئے نا، تو ان دونوں کو اکٹھا دیکھا دوسرے آسمان پر، تو آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں ہادہ حسن دیا گیا تھا، آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، جن کو ان کے ساتھ نبوت دی گئی تھی ان کی ریکمنڈیشن پہ۔ تو ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو رونے لگے، وہ رونے لگے۔ کون رونے لگے؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے۔ تو اب یہاں پر ایک بات آپ کو میں اور اضافہ بتا رہی ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کو اور انبیاء کی امتیں بھی دکھائی گئی۔ تو آپ نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ بہت ہی تھوڑے لوگ تھے، اور کسی کے ساتھ تو صرف 1-2 لوگ کھڑے تھے جو ایمان لائے تھے،
جیسے لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھی نا، تو بہت ہی تھوڑے تھوڑے لوگ دیکھے. پھر ایک مجمع آپ نے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. ظاہر ہے بنی اسرائیل تو بہت زیادہ تھے. اور پھر ایک جنب غفیر دیکھا آپ نے، ہیوج ایک مجمع دیکھا، تو وہ آپ کی امت بتایا گیا کہ آپ کی امت ہے، بہت جنب غفیر. اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو آپ کی امت ہے، اور اس کے علاوہ 70,000 لوگ اور بھی ہیں آپ کی امت کے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. سوری، جنب غفیر تھا. تو اس کے بعد 7ویں آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اب ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی پلٹنے کی باری نہیں آتی. بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور ٹھیک ہمارے خانہ کعبہ کے اوپر آسمان کے سینٹر میں فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے بیت المعمور. اور سمجھ لیں کائنات کا سینٹر وہ بھی ہے، ایگزیکٹ اس کے اوپر ہے. اور وہاں پر فرشتے جو وہ طواف کرتے ہیں روزانہ 70,000 کرتے ہیں، اور کسی کے بارے دوبارہ نہیں آتے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اتنے زیادہ فرشتے ہیں وہاں پر. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی کیوں ہے کہ ان کو 7ویں آسمان پہ تھے، خلیل اللہ ہیں، اتنی تعریف آپ نے پڑھی ہے. اور بیت المعمور سے ٹیک لگائے تھے، کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ان سے ہاتھوں سے کی گئی نا. تو 7 آسمان ختم ہو گئے. اب آپ اور آگے بڑھے اور آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک بیری کا درخت ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش کے کہیں قریب ہے. اور سدرا کا مطلب ہوتا ہے بیری، اور منتہا انتہا سے، یعنی انتہائی ایک پوائنٹ ہے جہاں سے آگے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، بیری کے درخت کا. تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا کیسا تھا؟ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے کنڈوں یا ٹھیلوں جیسے. اور پھر کیا ہوا کہ سدرۃ المنتہا پر سونے کے پتنگے چھا گئے، پتنگے جو بارش میں نکلتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اس پر جو کچھ چھانا تھا وہ چھا گیا. اب یہ جو ہے نا، یہ اصل میں ترجمہ لکھا ہوا ہے سورہ النجم کی ہی آیت کا. سورہ النجم آیت نمبر 16 ہے، اذ یخش السدرۃ ما یخشا، جب سدرا پر وہ چھانے لگا جو کچھ چھانا تھا. تو سدرا پر کیا چھا رہا تھا؟ سورہ نجم میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. کہتے ہیں ایک اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ فرشتے تھے جن کا ازدحام تھا، اور آخری نبی کے دیدار کے لیے ٹوٹے پڑے تھے کہ ہم دیکھیں کہ کیسے ہوں. سدرا کے اوپر پتنگوں کے فارم میں وہ تھے، چھائے ہوئے تھے. اور وہ سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا، اللہ کے حضور. اور یہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل علیہ السلام رک گئے. انہوں نے کہا آگے آپ نے خود جانا ہے، کیونکہ آگے مجھے بھی جانے کی اجازت نہیں. تو 1 to 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کے حضور آپ کو لے جایا گیا، اور آپ اس اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر، یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ کی بات چیت حجاب میں ہوئی، کیونکہ ان دنیاوی آنکھوں سے کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. لیکن حجاب کے ساتھ ہی اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی. اور کیا وحی فرمائی اس وقت؟ کس چیز کا حکم دیا گیا آپ کو؟ آسمانوں پر بلا کر آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، 50 وقت کی. اچھا، تھوڑا سا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں. سورہ نجم میں آتا ہے کہ جو بیری کے درخت کے پاس آپ جب پہنچے تو بیری کے درخت کے پاس دوسری مرتبہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا. یہ بھی آیات ہیں سورہ نجم کی. اور اصلی حالت کیا تھی کہ ان کے 600 پر ہیں اور پورے افق پر چھائے ہوئے تھے. بہت ہی خوبصورت ہیں جبرائیل علیہ السلام. یہ بھی سورہ نجم میں آتا ہے، ان کی خوبیاں آتی ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے پروں سے جب وہ خوش ہوتے ہیں تو موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں، جیسا کہ اس وقت بھی جھڑ رہے تھے. اور ایک ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو بہت خوبصورت ریشمی لباس میں دیکھا، لیکن دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس اصلی حالت میں دیکھا. ایک دفعہ پہلی دفعہ کب دیکھا تھا؟ جب وہ آسمان پر چھائے ہوئے تھے، دوسری وحی کے سے پہلے، جب آپ پریشان تھے.
تو جبرائیل علیہ السلام کی ڈسکرپشن میں نے اسے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام سے ہمیں محبت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. تو ہمیں محبت رکھنا چاہیے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بہت محبت رکھتے ہیں, اور جب کسی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو انہی کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی محبت کرو. ٹھیک ہے, تو ہمیں جبرائیل علیہ السلام کی بہت عزت وقت اور محبت ہونی ہی چاہیے. تو بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی, جو وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی. پھر آپ وہ نمازیں 50 لے کر موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے, واپس ہوئے نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی, اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور ان سے تخفیف کا سوال کیجیے, کمی کا. تو آپ واپس گئے, اور جبرائیل, پہلے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا, یعنی پوچھا کہ جاؤں کہ یا نہ جاؤں. انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں جائیں اگر آپ چاہیں. چنانچہ آپ واپس ہوئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں, کتنی رہ گئی؟ 40. پھر حضرت موسیٰ کے قریب سے گزرے, انہوں نے پھر پوچھا, آپ نے پھر بتایا, انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا اشارہ کیا, مشورہ دیا. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں. اس کے بعد اب سوچیں اگر 50 ہوتی تو واقعی حضرت موسیٰ نے کتنا زبردست اور حکیمانہ مشورہ دیا تھا. 5 ہماری ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں, بہت ہی آرگومنٹس اور بہت ہی ایکسکیوزز ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اس وقت یہ ہوتا ہے اور اس وقت وہ ہوتا ہے, اور یہ مشکل ہے اور یہ مسئلے ہیں, بہت مسئلے ہوتے ہیں, 50 کیا پڑھتے. اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے, تو انہوں نے 5 کے بعد بھی پھر واپس جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا, اور کہا میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا تھا, یعنی بنو اسرائیل پر صرف 2 وقت کی نماز تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا, اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے, میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں, میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی. تو کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. تو جب بھی نماز بھاری لگے تو نماز کی یہ اہمیت کے بارے میں سوچ لیا جائے کہ نمبر 1 اہمیت تو کیا ہے کہ 50 کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے, بے شک 5. دوسرا کتنی بڑی اہمیت نماز کی کہ سارے احکامات جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بذریعہ وحی دنیا میں بھیجے گئے, اور نماز کا حکم آسمانوں کے اوپر دیا گیا بلا کے, براہ راست اللہ تعالیٰ نے دیا, کہ براہ راست ڈائریکٹ دیا. تو کیوں ایسا کیا گیا؟ کیونکہ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو بلندی پہ لے جاتی ہے, تو بلندی پہ بلا کے حکم دیا گیا, بلندیوں پہ لے جاتی ہے. اور نماز مومن اور کافر کے بیچ میں حد فاصل ہے. مشکل کیوں بنتی ہے؟ ایک تو شیطان کی وجہ, دوسرا اپنے نفس کی مشکلات ہوتی ہیں, اور کبھی صرف سستی ہوتی ہے, اور کبھی لا علمی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. شیطان تو چاہتا ہی نہیں نا کہ انسان سجدہ کرے, کیونکہ اس نے تو کیا نہیں تھا, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ سجدہ کرے. اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ نماز کی جزا کتنی زبردست ہے, کہ 5 کے نمازیں لیکن 50 ہے, تو وہ حد الامکان روکنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب بھی ہمیں نماز مشکل لگے تو یہ ساری چیزیں سوچ لیں, بہت بڑی ٹپس ہیں. تو نماز, ویسے بھی نماز کیا ہے؟ حدیث ہے نا کہ سب سے زیادہ قربت جو ہے وہ قریب انسان اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے. جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی, تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور ضرر رسانی میں اور شدت آ گئی. کسی نے تالیاں بجائیں, کسی نے تعجب و انکار سے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا, یعنی انہوں نے مذاق اڑایا کہ لو یہ ایک اور بات لے کر آ گئے. کچھ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور ان سے پوچھا کہ اگر ان کو خبر دی کہ آپ کے جو ساتھی ہیں یہ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے. لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں, میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں. آسمان سے صبح شام جو خبر آتی ہے میں اس پر بھی آپ کو سچا مانتا ہوں. تو اس پر آپ کا لقب صدیق ٹھہرا کہ آپ نے ہر لمحے آپ کی تصدیق کی. معراج کی تصدیق بھی سب سے پہلے انہوں نے کی تھی. پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا, پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں. انہوں نے کہا اچھا آپ بیت المقدس کہتے ہیں, ذرا بتائیں کہ بیت المقدس کیسا ہے. تو آپ نے اس سے پہلے تو کبھی بیت المقدس دیکھا ہی نہیں تھا,
اور نہ اس رات کی کو نشانیاں ضبط کی تھی. یعنی کوئی آپ نے اس طرح سے بیت المقدس کو اس رات میں نہیں دیکھا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے. اور آپ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اس وقت شدید افسوس بھی ہوا کہ میں نے ان نشانیوں کو مطلب اپنے ذہن میں محفوظ کیوں نہیں رکھا تھا. لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے لیے روشن کر دیا. یعنی یہ کیا گیا، ایک روایت میں ابو ہریرہ کی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو حتیم میں کھڑا ہوا دیکھا اور قریش کے لوگ مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کر رہے تھے. اس لمحے مجھے بہت دکھ محسوس ہوا کہ میں نے نشانیاں ضبط کیوں نہ کی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر سارا بیت المقدس کی جگہیں دکھا دی جو وہ آپ سے پوچھ رہے تھے، روشن کر دیا، اور آپ بیت المقدس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے. آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا. اور انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں بھی سوال کیا جو ملک کے شام سے آ رہا تھا. تو آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت، جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی بھی خبر دے دی. اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویسے ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا. تو اسراء کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جب آپ واپس آ گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت، ان کے اوقات سکھائے اور طریقہ بھی ڈیمو دے کے جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا. اور اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں فرض تھی. تو یہاں تک ہے، لیکن اب میں کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ کو اس کی بتاؤں گی جو الگ سے ہی ہیں. اب سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جب آپ کو معراج پر لے جایا گیا تو وہاں پر آپ کو جہنم اور جنت کا مشاہدہ بھی کرایا گیا، اور بہت ساری چیزیں اس کی دکھائی گئیں، جہنم اور جنت کی بہت ساری سزائیں دکھائی گئیں. مثلاً آپ کو جو ہے غیبت کرنے والوں کا انجام دکھایا گیا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے. تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ وہ ہیں جو لوگوں کی عزت کی حرمت نہیں کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے. حضرت انس سے روایت کردہ حدیث میں ہے بخاری کی. اسی طرح آپ کو دنیا کے ان خطیبوں، یعنی جو خطاب کرنے والے علماء ہوتے ہیں، ان کا انجام دکھایا گیا جن کا عمل ان کی تبلیغ کے برخلاف تھا. لیکن یعنی جو وہ کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. تو ان کا انجام کیا دکھایا گیا کہ آگ کی قینچی سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں. پھر اسی طرح آپ کو سود خوروں کا انجام دکھایا گیا کہ وہ آگ اٹھا اٹھا کے اپنے پیٹوں میں بھر رہے تھے. تو بہت ساری چیزیں اس طرح، مشاہدات جنت اور جہنم، جنت کے بھی مشاہدات کرائے گئے تھے. جیسے بہت سارے، میں تو آپ کو صرف مختصر بتا رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو حضرت بلال حبشی کے قدموں کی چاپ سنوائی گئی جنت کے اندر آپ کے آگے آگے. اور کیوں سنوائی گئی تھی؟ آپ کے آگے کیوں تھے حضرت بلال حبشی؟ اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ تحیت الوضو کی نماز، وہ ان کا یہ جواب دیا گیا تھا کہ وہ تحیت الوضو جو ہوتا ہے نا، تحیہ وضو کر کے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے نا، تحیت الوضو، تو حضرت بلال حبشی ہمیشہ وہ پڑھتے تھے. تو اس لیے وہ آپ کے آگے تھے، اور مطلب آپ کے اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے آپ کو لے کر جنت میں داخل ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئیں. پھر آپ سم اپ صرف یہ کر لیں کہ تحائف معراج کیا تھے، یعنی معراج کے موقع پر آپ کو کیا کیا تحفے دیے گئے. تو پہلا تحفہ تو بہت بڑا آپ نے دیکھ لیا، بڑا انعام، 5 وقت کی نماز، اتنی اجر و ثواب. اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ سورہ البقرہ کی آخری آیات بھی آپ کو تحفے میں وعدہ دی گئی تھی. اور تیسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مومن کی مغفرت کا وعدہ بھی کیا گیا جو شرک نہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پچھنے جو کپنگ ہوتی ہے نا، اس کی ہدایت بھی فرشتوں کے ذریعے آپ کو کروائی گئی. فرشتوں نے آپ کو کپنگ کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اس کو کروانا چاہیے. یہ ساری روایات کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور یہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے مجھے سلام کیا، مرحبا کہا، اور مجھے ایک ہدایت کی. انہوں نے ہدایت یہ کی کہ دیکھو جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اور اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے، یعنی ذکر کا تحفہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. آپ کو بتایا کہ یہ جو ذکر ہے تیسرا کلمہ ہے نا، تو اس سے وہاں پر درخت لگتے ہیں، تو جتنے چاہے آپ لگا لیں اپنے ایریا کے اوپر، درخت لگانا ہے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معراج کے موقع پر ہوئی. تو یہاں تک رکھتے ہیں آج کا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جی آپ